لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اس دنیا میں بہت تھوڑی سی مہلت عطا فرمائی ہے. انسان کی زندگی پیدا ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. انسان ازل سے تو نہیں ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک دور وہ تھا کہ انسان کا کہیں تذکرہ نہیں تھا. اللہ نے جب چاہا آدم علیہ السلام سے انسان کی نسل کو چلایا، لیکن پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا فرمایا ہے. اسی لیے مرنے پر اعلان میں انتقال کی خبر دی جاتی ہے کہ فلاں میں فلاں کا انتقال ہو گیا، کہ وہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں منتقل ہو گیا. یہاں سے عالم ارواح میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی کچھ سے ساری لوگوں کو پیدا فرما دیا. عالم ارواح سے شرک مادر میں آتا ہے اور وہاں سے اس دنیا کے کارخانے قدرت میں آتا ہے. یہاں سے عالم برزخ کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے. وہاں سے حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا اور اس کے بعد اپنے ٹھکانے کی طرف اسے روانہ کر دیا جائے گا. تو یہ انسان کی ساری داستان ہے. شروع کہاں سے ہوا، اختتام ہے نہیں، ختم ہونا نہیں ہے. نبی اکرم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت کے حکم سے موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ان کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا اور یہ اعلان کیا جائے گا انتم تحیون فلا تموتون ابدا، جب تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی تمہیں موت نہیں آئے. فرمایا اس اعلان پر جنت والوں کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی اور جہنم والوں کی حسرت، افسوس، دکھ اور تکلیف کی انتہا نہیں ہوگی. حقیقت ہے کہ کامیابیاں بھی وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور ناکامیاں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی. اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑی سی مہلت دی ہے اور یہ مہلت اس لیے ہے کہ بندہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے. اللہ کو پہچاننا اور پھر اللہ کی ماننا، یہ ہم سے اس کا مطالبہ ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پہلا جز وہ اللہ کو پہچاننا ہے. دوسرا جز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے واسطے سے وہ اللہ کی ماننا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے اللہ کا قاصد، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغامبر، پیغام لانے والا تسلیم کر لیا، اب ہمارے ذمہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا اسے کریں اور جس سے بچنے کا کہا اس سے بچیں. لیکن انسان کے اندر اللہ نے بھول کا مادہ رکھا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. خلق الانسان ضعیفا، اللہ خود کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ہم نے ضعف رکھا ہے، ضعف کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے. بھول جاتا ہے، غلط کر بیٹھتا ہے، کرنے کے کام سے علاج برت دیتا ہے، نہ کرنے کے کام کو کر بیٹھتا ہے. تو اس کا علاج
اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ رکھا ہے، اس پہ آدمی توبہ استغفار کر لے، معافی مانگ لے، کہ آدمی استغفار کرے، توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں جیسے جسمانی بیماریاں وہ بغیر معالج کے پتہ نہیں چلتی، بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ آدمی ان کے ساتھ جیتا رہتا ہے، جب تھوڑا سا تکلیف کی شدت کو محسوس کرتا ہے، علاج کے لیے جاتا ہے کچھ اور سمجھ کے، اور جب معالج کے پاس پہنچتا ہے تو وہ نکلتا کچھ اور ہے۔ ایسی ہماری روحانی بیماریاں بھی بہت ساری ایسی ہیں کہ آدمی ان کے ساتھ جیتا رہتا ہے، لیکن روحانی بیماریوں کا خطرہ جسمانی بیماریوں سے 1000 گنا زیادہ ہے، اس لیے کہ جسمانی بیماری کی انتہا موت ہے اور روحانی بیماری کی انتہا جہنم ہے۔ جسمانی طور پر آدمی کے اندر کوئی مرض پیدا ہو گیا، ہمارے ایک عزیز ہمارے دوست جاننے والے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ملاقات پر پتہ چلا کہ انہیں چند دن سے ہلکا سر میں درد تھا۔ وہ گولی لے لیتی تھی، جیسے ہمارے یہاں عام طور پر رواج ہے، سر میں درد ہوا کوئی پیناڈول، اسپرین، جو بھی کسی کو موافق ہے وہ لے لی اور چل پڑے، چلتے رہے۔ کچھ دن ایسے گزرے کہ درد مسلسل ہے، دوا لینے سے ٹھیک نہیں ہوتا، تو جب معالج کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ کینسر وہ آخری اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، اور تشخیص کے بعد چند دن دنیا میں رہے ہوئے انتقال کر گئے۔ تو جسمانی مرض کا تو انتہا موت ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمان کا کسی بھی جسمانی تکلیف سے مر جانا یہ ناکامی نہیں ہے، یہ اللہ کے یہاں سے اس کے لیے رحمت کا دروازہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ایک سہولت کا معاملہ ہے، ایک عافیت کا معاملہ ہے، ایک بخشش کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحم کا معاملہ ہے۔ حتیٰ کہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مرض الموت میں مبتلا ہوئے، یعنی آپ پر وہ بیماری آئی ہے کہ جس بیماری کے بڑھتے آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت۔ تو مرض یہ بیماری کا آ جانا، بیماری کی وجہ سے چلے جانا، دنیا سے آدمی کا کوچ کر جانا، یہ مسلمان کے حق میں ہرگز ناکامی نہیں ہے، اور ہرگز ہی اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ جانا یقینی ہے، جانے کا وقت اللہ کے ہاں متعین ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، جب وہ چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، اور بیماری کی حالت میں جاتا ہے تو گناہوں سے بخشا بخشایا چلا جاتا ہے۔ اور بہت سی بیماریاں تو ایسی ہیں کہ جن میں دنیا سے جانے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ شہادت پر فائز فرمایا ہے کہ اس بیماری سے مرنے والا اللہ کے ہاں اسے شہادت کا اجر دیا جاتا ہے۔ بالکل مسئلہ ہی ہے مسلمان کا مسئلہ تو ہے روحانی بیماری کا۔ تو میں نے عرض کیا کہ روحانی بیماریوں میں بہت ساری ایسی ہیں جو ہمارے یہاں چلتی رہتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ انہیں میں سے ایک بیماری ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اسے بیماری کہا جا رہا ہے، ایک بیماری ہے، اس کی متضاد بیماری کا پہلے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس کا تضاد یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو بہت زیادہ پاکساز سمجھتا بھی ہو اور کہتا بھی ہو، لیکن میں تو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک ہوں، میں لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہوں، میں بڑا پکا نمازی ہوں، میں بڑا پکا اللہ کا محبوب ہوں۔ اسے منع کیا گیا اور ہر ایک سمجھتا ہے کہ یہ منع ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا فلا تزکوا انفسکم، اپنا تزکیہ، اپنی پاکی، اپنی صفائی نہ بیان کرو۔ اسے ہرگز پسند نہیں کیا گیا کہ آدمی اپنی جہاں پہ معاملات ہیں، معاملات میں اپنی درستگی کو بیان کرنا ضروری ہے، اس معاملے میں میں سچا ہوں، دیانتدار ہوں، لیکن جو چیزیں بندے اور اللہ کے درمیان ہیں ان کو آدمی لوگوں کے سامنے بطور فخر کے لیے، بطور تکبر کے لیے، بطور بڑائی کے ذکر کرے تو یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس کا جو تضاد ہے وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں رواج ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں میں بڑا گناہگار ہوں، جی میں بڑا گناہگار ہوں۔ یہ کہنا اللہ کے ہاں تو مطلوب ہے کہ اللہ کے سامنے کہے گا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، اللہ میں بڑا مجرم ہوں، لیکن لوگوں کے سامنے یہ کہنا کہ میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا مجرم ہوں، اسے ہرگز اللہ اور اللہ کے رسول پسند نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عزت نفس وہ شریعت کے ہاں اتنی زیادہ اس کا اہتمام ہے، اتنا زیادہ اس کا اہتمام ہے کہ کوئی ایسا عمل کہ جو عمل ہو تو درست لیکن اس کی وجہ سے
اس پر کسی گناہ کی تہمت کرنے کا خیال ہو، شریعت نے اس عمل خیر سے بھی مسلمان کو منع کیا۔ میں مثال کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، عصر کی نماز کے بعد نوافل کو پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی آدمی کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو وہ عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن شریعت نے منع کیا ہے کہ عصر کے بعد وہ علل اعلان مسجد میں قضا نماز نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قضا نماز کو پڑھنے سے دیکھنے والے کو پتہ چلے گا یہ نماز چھوڑتا ہے، اگرچہ ہم نماز چھوڑ کے یعنی وہ یہ ایک انتہائی اللہ سے دوری کی آدمی کی کیفیت ہوتی ہے کہ گناہ پر آدمی کو ندامت ہی محسوس ہو، آدمی کو کسی اطاعت کے چھوڑنے پر یا کسی معصیت کے ارتکاب پر جو ندامت ہونی چاہیے، وہ جسے ہم اپنے معاشرے میں اپنی اولاد اپنے ماتحتوں کے بارے میں کہتے ہیں بڑا ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کے ہاں بھی بڑی ناپسندیدہ حالت ہے کہ مسلمان اپنی گناہ کو اور اپنی اطاعت کو چھوڑ دینے کو اس کے اوپر اسے کوئی احساس نہ ہو، لوگوں کو بتاتا پھرے کہ میری نماز، یعنی وہ تو اب یہ نماز قضا کر رہا ہے، یہ دین کا کام کر رہا ہے، لیکن علل اعلان کرنے سے اس کی عزت نفس مشہور ہوتی ہے، تو شریعت نے علل اعلان نماز کی قضا کرنے سے منع کیا۔ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں، لعنت، یعنی ویسے تو ہر گناہ لعنت کا سبب ہے، لعنت کہتے رحمت سے دور ہو جانا، لیکن بعض گناہ اتنے شدید ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے یہ اعلان کیا کہ ان گناہوں والوں پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، لعنت ہو۔ انہیں میں سے گناہ یہ فرمایا کہ آدمی گناہ کرتا ہے تنہائی میں اور اس گناہ کا جاننے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور پھر لوگوں کے سامنے آ کے اس کا اقرار اور اظہار کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، اللہ ایسے شخص پر لعنت نازل فرماتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گناہ گار پیش کرنا ہے، اپنی عاجزی، اپنی ذاتی، اپنی کمزوری، اپنا ضعف، اپنی یہ سیاکاریاں وہ اللہ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ایک گناہ وہاں گنوانے کی ضرورت ہے کہ وہاں گنوایا جائے کہ اللہ یہ ہوا غلط، یہ ہوا غلط، یہ ہوا غلط۔ اللہ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ لوگوں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اطاعت کو چھوڑ کر معصیت کا ارتکاب کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہم لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ یہ تو وہ بتائے کہ جس کا باپ ناراض ہو گیا، باپ بڑا سخت ہے، راضی نہیں ہوتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی کو بتانا چاہیے کہ ابا ناراض ہیں، ابا ناراض ہیں۔ جب ابا یہ کہتا ہے میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، پھر لوگوں کو بتاتا ہے ابا ناراض ہے، ابا ناراض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ یہ کہتے ہیں تجھ سے گناہ ہوا تو میرے پاس آ، گناہ کا اقرار کر اور اس پر استغفار کر۔ اللہ کہتے ہیں ایسے کر دوں گا جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، معافی کا اللہ نے مہلت دے رکھی ہے اور معافی کا بار بار کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، جتنے گناہ تو نے کیے، نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی اتنے گناہ کرے کہ آسمان اور زمین کا درمیانی خلا گناہوں سے بھر دے، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے کہ اللہ معاف فرما دے، اللہ سارے معاف فرما دے۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں، پھر ارتکاب کرتا ہے، پھر ارتکاب کرتا ہے، فرمایا کہ تم توبہ کرتے کرتے تھکو گے، اللہ معاف فرما کر تھکیں گے نہیں۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، اللہ بڑے کریم اور بڑے رحیم ہے۔ تو اللہ کے سامنے گناہوں کا اقرار ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اظہار ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے ان گناہوں پر استغفار ہونا چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے اللہ بھولے کے ساتھ غلطی سے جو گناہ ہو جائے، لا تؤاخذنا، اس پر آپ ہمارا معاوضہ نہ فرمائیں۔ یہ اللہ کے سامنے ہے، بندوں کے سامنے کہتے پھرنا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا سیاکار ہوں، میں تو بڑا گرا پڑا ہوں، میں تو بڑا بے نمازی ہوں، بڑا قصور، یہ تو اپنے یعنی کہ گویا کہ یہ گناہوں پر معاف کیجیے گا، جیسے نیکی کا تکبر ہے، اسی طرح گناہ کا تکبر بھی تکبر۔
اسی طرح اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، آپ ہم میں سے کوئی آدمی سے کہہ کے دیکھے ارے گناہ گار صاحب، ارے بدکار صاحب، ارے بے نمازی صاحب، ارے سود خور صاحب، تو غصے سے لال پیلا ہو جائے گا اور گردن دبانے پہ آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا اظہار، وہ جو قلبی استحضار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. یہ تو اپنے آپ کو گناہ گار کہہ کر گویا کہ ایک قسم کے عاجزی کے تکبر میں مبتلا ہے، اور اپنے گناہوں کا اظہار کر کے لوگوں کے سامنے گویا کہ یہ اللہ پاک کی توبہ کے قبول نہ کرنے کا شکوہ گناہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں اور وہ معاف کرتا نہیں ہے، جبکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے اے سارے دن کے گناہ گار آ توبہ کرتا کہ اللہ تیری مغفرت فرما دے، اور صبح کے وقت اعلان کرتا ہے اے ساری رات کے گناہ گار آ اللہ کے سامنے توبہ کرتا کہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو ہر وقت معاف فرما دے، یعنی اللہ تو ہر وقت بندے کی طرف متوجہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنی غلطیوں کا اقرار اور استحضار کے ساتھ معافی مانگے، اس پر استغفار کرے، اللہ فوراً معاف فرما دیتے. اللہ یہ تھوڑی کہتے کہ کیوں کیا تھا، وہ تو ماں باپ کہتے ہیں، وہ تو بڑے کہتے ہیں، وہ تو جن کے سر چھوٹے ہوئے کیوں کیا تھا، اللہ نہیں کہتے کیوں کیا تھا. وہ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 مرتبہ صدقے دل سے توبہ کرے اللہ 1000 مرتبہ معاف فرمائیں گے، اور اللہ کبھی بھی معاف فرمانے سے اکتائیں گے نہیں، تھکیں گے. اس لیے کہ اللہ نے پیدا ہی ہمیں ایسا کیا ہے، اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا کہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم سے کوتاہی ہوگی، ہم سے لغزش ہوگی، ہم سے اللہ کے حقوق کی ناقدری ہوگی، سب کچھ ہوگا. اسی کے لیے تو توبہ کا دروازہ رکھا ہے. میرے محترم دوستوں، عرض کا ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار اور اظہار لوگوں کے سامنے کرنا یہ ہمیں زیبا نہیں ہے. یہ غلط روش ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑھ چکی ہے، اور اس کو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ جی میں تو گناہ گار ہوں، میں تو خطا کار ہوں، میں تو فلاں ہوں. نہیں، اللہ کے سامنے اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں. ہاں، لوگوں کے سامنے آدمی اللہ سے معافی مانگے، اور لوگوں کے سامنے آدمی کو اپنی نیکی اور خوبی جو چیزیں اللہ نے نماز کیوں علیہ اعلان فرض کی ہے، اللہ نے زکوٰۃ کیوں علیہ اعلان فرض کیا ہے، اللہ نے روزہ کیوں ایک مہینے میں علیہ اعلان فرض کیا ہے، اللہ نے حج کیوں علیہ اعلان فرض کیا ہے، تاکہ اس آدمی کی اطاعت، اللہ کے ساتھ کا تعلق، اللہ کے ساتھ اچھا یہ ظاہر پر اللہ باطن کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، نماز کیسی ہے کیسی نہیں ہے، اللہ کا اور اس کا تعلق کیسا ہے کیسا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک اتنے کریم ہے کہ جب بندہ کثرت سے مسجد میں آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کی نماز کو اللہ قبول فرما دیتے ہیں. تو میرے محترم دوستوں، اللہ پاک ہمیں اپنی ذات سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ اللہ پاک نے اس کا حکم فرمایا. نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دینے کے لیے فرمایا کہ میں روزانہ 70 مرتبہ، اور یہ 70 کا عدد یہ کثرت کے لیے ہے. جیسے ہم آج کل ایک سیدھی سی بات ہے، پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ آدمی ہزاروں کا مالک ہے، لکھ پتی ہے، پھر کروڑ پتی ہے. اب وہ لکھ پتی بھی پیچھے رہ گیا، کروڑ پتی بھی پیچھے رہ گیا، اب بتانا یہ ارب پتی ہے. یہ الفاظ یہ جو اعداد و شمار ہیں جیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسی زمانے میں کہتے تھے نا، کہتے ہیں کہ 5 20 کا 100 ہوتا ہے، 5 20 کا 100 ہوتا ہے. کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ اس وقت تک عام طور پر عامت الناس کے اندر گنتی 20 تک معلوم، وہ 20 گنا پھر 20 گنا پھر 20 گنا، کہ کتنے کے 100 ہوتے ہیں کہ 5 20 کے 100 ہوتے ہیں. تو اس وقت اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں آپ دیکھیے گا کہ جہاں پہ کثرت کے لیے ذکر کیا ہے، کثرت کسی بھی چیز کی کثرت کا تذکرہ، وہاں 70 کا عدد ذکر کیا گیا. 70 اللہ کے حبیب نے کثرت کے لیے 70 کا عدد ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے توبہ کرنے والا ہوں. اور ایک حدیث میں فرمایا میں 70 مرتبہ روزانہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں. میرے محترم دوستوں، ہمیں بھی توبہ اور استغفار اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کی مہربانیوں کو یاد کر کے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے کہ اللہ تجھے کتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں. گرمی کی شدت ہے اور شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ نے اس کے مقابلے میں کیا کچھ عطا فرمایا ہے. کیا آج سے 100 سال پہلے گرمی نہیں تھی؟
تو پنکھے تو نہیں تھے، کیا آج سے 100 سال پہلے گرمی نہیں تھی، لیکن اللہ نے کسی کو فریج کی نعمت نہیں دی تھی، برف کی نعمت میسر نہیں تھی، اے سی نہیں تھے، کولر نہیں تھے، سب کچھ نہیں تھا۔ جہاں اللہ نے مشقت دی ہے وہاں اللہ کی قسم اللہ نے ہزاروں نعمتیں عطا فرما رکھی، لیکن انسان اتنا کم ظرف ہے کہ وہ نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور چھوٹی سی مصیبت کو، چھوٹی سی تکلیف کو، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو اس پر تحمل نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا۔ حالانکہ میرے محترم دوستوں، اللہ پاک یہ حالات جو انسان کے اوپر لاتے ہیں وہ اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ ہاں، گرمی کی شدت، اس کا اظہار اور اقرار، اور اس کے اندر اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ روزے میں اگر آدمی کو شدت سے پیاس لگے تو اس کا کہنا کہ مجھے بڑی پیاس لگ رہی ہے، روزہ بڑا لگ رہا ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ ناپسندی اس لیے اللہ کے لیے ہے، تو جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اور پھر آدمی کو رضا بالقضا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک اس حال میں رکھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ نے ہمیں تھوڑا سا تو غور کریں کہ اپنے اہل زمان، میں تو ایک تو پہلے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی اے سی میسر نہیں، اور برف میسر نہیں، اور پنکھے میسر نہیں، بجلی کے گاڑیاں ایئر کنڈیشن میسر نہیں، جو اللہ نے ہمیں آج اس زمانے میں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن اپنے زمانے کی خیال کیجئے کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، دنیا کے اندر ارب انسان ان نعمتوں سے بھی محروم ہے۔ تو اللہ پاک کی نعمتوں کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اور پھر اللہ کی طرف سے کوئی آئی ہوئی مشقت، کوئی تکلیف، کوئی اللہ کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش، اس پر آدمی کو صبر کرنا چاہیے اور اپنی کمزوری اور ضعف کا اقرار اللہ کے سامنے کرنا چاہیے کہ اللہ میں کمزور ہوں، مجھے اس آزمائش اور اس ابتلا سے محفوظ فرما، میرے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کی طرف حقیقی رجوع نصیب فرمائے کہ آدمی کو ہر کیفیت میں، خوشی کی کیفیت رجوع اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف ہو، اور ناگواری کی کیفیت رجوع اللہ کی طرف ہو، یعنی آدمی ہر حال میں اللہ ہی کو یاد کرے اور اللہ ہی سے فریاد کرے اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز اور شکر گزاری کی کیفیت میں ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے اقرار اور اظہار کر کے اللہ سے استغفار کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ روزانہ کم از کم ایک مرتبہ تو دن میں آدمی کو بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو اور اپنی لفظشوں کو دونوں کو سوچنا چاہیے، اور پھر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، چاہے دل میں ہو، اور چاہے اللہ توفیق دے تو صلاۃ التوبہ پڑھ لے، اور اللہ توفیق دے تو ہاتھ اٹھا لے۔ جب یہ بار بار یہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ گناہوں سے نفرت بھی پیدا فرمائیں گے اور گناہوں سے حفاظت بھی فرمائیں گے۔ آدمی کو کسی بھی گناہ کے چھوڑنے کے لیے اس گناہ پر بار بار توبہ کی ضرورت ہے۔ یعنی ایک آدمی کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے، بار بار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تنہائی میں اللہ کو سنائے۔ اللہ طبیب ہے، اللہ حبیب ہے، اللہ کو بتائے کہ اللہ میں چاہتا نہیں ہوں، توبہ کرتا ہوں، صدقے دل سے کرتا ہوں، پھر ہو جاتا ہے، اللہ پھر ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرما دے، بار بار توبہ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ یا تو اسے موت سے پہلے اس گناہ سے رہائی نصیب فرمائیں گے، ورنہ کم از کم اتنا تو ہوگا کہ مرتے وقت یہ توبہ کرنے کا عادی مرتے وقت بھی توبہ کر کے دنیا سے جائے گا، اور اللہ اسے معاف فرما دے گی۔ اور اللہ کے سامنے بار بار اپنی معافی کو مانگنا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ باقی لوگوں کے سامنے آدمی کو بہت زیادہ یہ بار بار یہ الفاظ کا دہرانا یہ مناسب نہیں ہے، جیسے آدمی کے لیے نیکی کا فخر مناسب نہیں ہے، ایسے آدمی کا لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور اظہار کرنا